السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے ہم پر، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس بات کی سمجھ دی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسانوں کے بندے نہیں۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جب ہم اس سے ملاقات کریں گے تو وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کر کے آئے۔ وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنا کمایا، تمہارا گھر کیسا تھا، تمہارے بچے قابل کتنے تھے، نہیں، وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کتنے اچھے انسان تھے اور تمہارا عمل کیا ہے۔ تو ہم سب کو بھی فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں اسی کی رضا کے لیے اور اسی کی خوشی کے لیے کریں۔ وہاں پر کسی نے بھی کام نہیں آنا، نہ ہی ہمارے ماں باپ ہمارے کام آئیں گے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، کوئی دکھ تکلیف ہو تو ماں باپ آ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح نہ ہی وہاں ہمارے بچوں نے کام آنا ہے، نہ بہن بھائیوں نے کام آنا ہے، نہ جو دین کے بزرگ ہیں انہوں نے کام آنا ہے۔ وہ ہر کوئی جو نیک ہے نا، وہ اپنے لیے نیک ہے، وہ اپنی نیکی کر کے کسی اور کو نہیں دے رہا۔ اب آپ قیامت کے دن یہ نہیں کریں گے کہ اللہ جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں نا، وہ آپ میرے بچے کو دے دیں کہ کوئی یہ نمازی نہیں تھا اور اس کو جہنم میں نہ ڈالے، مجھے ڈال دیں۔ کریں گے کوئی ایسا؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو کون سا بزرگان دین میں سے ایسا ہوگا کہ جو کہے کہ میری نیکیاں ان لوگوں کو دے دیں اور ان کے گناہ میں لے لیتا ہوں؟ کوئی سودا کرے گا ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آج میں چند اعمال کا ذکر کروں گی جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں، آسان ہیں، لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، اجر بڑا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا۔ نماز کے لیے وضو، ویسے اگر ہو سکے تو دن میں جتنا بھی وضو رکھ سکے۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں دھل جاتے ہیں، منہ دھل جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے جب آپ اگلی دفعہ وضو کریں گے تو شوق سے کریں، اپنے اعضاء مل کے کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ اوپر سے بھی صاف ہو رہا ہے اور یہ اندر سے بھی صاف ہو رہا ہے، باہر بھی صاف ہو رہا ہے اور اندر بھی صاف ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے دنیا کا فائدہ۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اس کو بڑھا لے۔ یعنی قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اس کی پہچان ہی اس کا وضو ہوگا۔ وضو کی وجہ سے وہ چمک رہے ہوں گے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں الگ ہی ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن جو ہوتی ہے وہ اس کے کپڑوں پہ گوٹا لگا ہوتا ہے، چمکنے والے، اور اس کو میک اپ کیا ہوتا ہے، تو دور سے ہی دیکھ کے پہچان جاتے ہیں، اچھا یہ دلہن ہے۔ کوئی یہ تھوڑی کرتا ہے کہ شادی پہ آئے اور اسے کہتے اچھا دلہن کون ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ نہیں، اس کے رنگ روپ، اس کے کپڑوں، اس کے چمک دمک کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دنیا میں وضو کرتے ہیں وہ قیامت کے دن پہچان لیے جائیں گے اور ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ پھر اسی طرح وضو کرنے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھا دی ہے، بہت ہی آسان دعا ہے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا، ہم دیہاتی لوگ تھے، اونٹ چراتے تھے۔ میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں، تو میں بھی سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے،
تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ اچھی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ کون ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو، تمہیں نہیں پتا جو پچھلی بات گزر گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، یعنی یہ نہیں کہ کچھ حصہ خشک رہ جائے اور کچھ ایسے بس جلدی جلدی نہیں، اچھی طرح مل کے دھونا چاہیے. پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو وضو میں سستی کر کے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، ہائے وضو کرنا پڑے گا، خاص طور پر سردیوں میں. تو ایسا شخص کہ جو اچھے سے وضو کرے اور پھر کیا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اصل میں کلمہ شہادت پڑھنا ہے، سیدھی سی بات ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ وضو کے بعد. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ کس میں سے داخل ہونا پسند کرتا ہے. تو پیاری بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے. یعنی وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی عبادت، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے ہمارا صدقہ خیرات، اسی کے لیے ہمارے سب کام. ہم اسی کے ساتھ بھی جو اچھا کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کی خاطر کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں چڑھاتے. پھر اسی طرح یہ ہے ایک اور آسان عمل ہے جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، وہ ہے اذان دینا. اذان سکھائیں اپنے بچوں کو. ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، تمہیں بکریاں چرانے کا شوق ہے اور باہر کھیتوں میں جانے کا شوق ہے. ہوتا ہے نا، کچھ بچوں کو اسکول جانے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ بچوں کو ڈیرے جانے کا شوق ہوتا ہے، ان کو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ وہی کام کرو. اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں رہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کوئی بھی جن یا انسان یا جو بھی کوئی مخلوق سنے گی وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا. یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. یعنی وہ صحابی اپنے بچے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بکریاں چرانے کا شوق ہے تو جنگل میں تم اکیلے ہوتے ہو، کوئی مسجد تو نہیں ہوتی نا. یعنی جو لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے آس پاس جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں کوئی اذان وغیرہ تو نہیں سنائی دیتی، مسجد بھی قریب نہیں ہوتی. تو اگر اذان آتی ہو اور انسان بلند آواز سے اذان دے تو وہ اذان جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ قیامت کے دن گواہیاں ہوگی اس بندے کی. ہر مخلوق کہے گی اس نے ہمیں اللہ کا نام سنایا تھا. تو اس لیے عورتیں تو نہیں اذان دیتی، نہ ہم نے خود دینی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ اسکول ٹیچر ہیں تو اسکول میں بچوں کے درمیان اذان کا مقابلہ کروائیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں مختلف طرح کے فنکشن ہوتے رہتے ہیں، اس میں نظموں کے مقابلے، اور اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گانوں کے مقابلے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا نام بلند کرنا اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ اتنا بڑا اللہ کا نام بلند کرنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اب بچوں کو اذان بھی پوری نہیں آتی ہوتی اور آیت الکرسی بھی نہیں آتی اور دعائے قنوت بھی نہیں آتی. تو ہم کس طرح کے مسلمان گھرانے ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی چیز بھی نہ آئے؟ اگر ان کو نہیں آئے گی تو یہ اپنے آگے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟
تو اس لیے جو ٹیچرز یہاں بیٹھی ہیں، جو آگے اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی اپنی کلاس کے بچوں کو سکھائیں اور ان کا مقابلہ کرائیں اور اس پر انعام دیں، اور اس پر ان کو بھی اجر ملے گا کیونکہ آپ نے ان کو سکھایا. اور اس کے لیے آپ طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے نیٹ سے یا وہ آڈیو میں جو اچھی اچھی اذانیں ہیں، جیسے سعودی عرب کی اذان ہے یا مدینہ کی اذان ہے یا اور اچھی اذانیں، وہ بچوں کو سنا کے اس کی ٹیون بھی یاد کروائیں. اسی طرح خوب اچھی طرح بلند آواز سے بہترین اذان دیں کہ جو دل میں اتر جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اذان دینے کی وجہ سے بھی مشہور تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں نماز پڑھنا کچھ لوگوں کو بڑا ہی بھاری لگتا ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان لوگوں پہ بالکل بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے آسان چیز ہے. آپ دیکھیے نماز سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم کمزور ہیں، کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میرے سے قصور ہو گیا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں. شیطان بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو سب کو کہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. سب کو درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ کو رحمتیں نہیں چاہیے؟ ہم سب کو رحمتیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھولنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک نکلا تھا گناہوں سے. اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں. فرشتے اس کے گناہ جو ہے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں. ہر سجدے پہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اونچا سے اونچا چلا جاتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے ایک صحابی کو، تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. تو اس لیے خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے. آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں. اچانک موتیں جو آتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے کب چلے جانا ہے. تو بے نماز ہو کے نہ جائیں. اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، ہسبینڈ، بہن بھائیوں، رشتے داروں، اللہ تو سب کو توفیق دے، سب کو نمازی بنا دے، کیونکہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت جو ہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، ان سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں کیا کیا ہے؟ مال، دولت، اولاد، گھر، باغ، گاڑیاں، کارخانے، کھیت، فصل، ملیں، سب کچھ. فرمایا یہ 2 رکعتیں ان سب سے بہتر ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، اب یہ مسئلہ حل ہو جائے، اب یہ، لیکن 2 رکعت اس سے زیادہ قیمتی ہیں جو کل قیامت کو آپ کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے. پھر اسی طرح دن میں جو 12 سنتیں پوری کرتا ہے، 2 سنت فجر کی، 4 سنت اور 2 سنت ظہر کی، اور 2 سنت مغرب کی، 2 سنت عشاء کی، اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. پھر اسی طرح چاشت کی 2 رکعتیں جو ہیں، یعنی جو اشراق کی چاشت آپ پڑھتے ہیں، سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ. ہر انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو جب انسان یہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں تو اس پر ان کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد جانے کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے.
اچھا نماز کے بعد ہم فوراً اٹھنے کی کرتے ہیں، ادھر سلام پھیرا ادھر فٹافٹ اٹھے، وہ بچے نے کچھ کر دیا، وہ ہنڈیاں جل گئی، وہ دروازے پہ کوئی آ گیا، یہ فون کی گھنٹی بج گئی، ہم پھر ذکر نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیے جب تک انسان نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھتا ہے، جہاں نماز پہ بیٹھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس کو۔ یہ معمولی چیز ہے، آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے ہمارا، آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرنا، اتنی دعا کرنا اتنی دعا کرنا، لیکن کس کو یاد رہتا ہے؟ لوگ اپنے بھی بھول جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا یاد رکھیں گے؟ تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص مصلی پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے نماز کے بعد، تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا خارج نہ کرو، یعنی وضو نہ ٹوٹے، تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ تو کتنی بڑی بخشش کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اسی طرح جمعے کا دن جو ہے وہ بھی خاص دن ہوتا ہے جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے مردوں کے لیے۔ پھر نماز جنازہ بھی اسی طرح بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے لیے ایک قرات ہے، اور جو جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا اس کے لیے 2 قرات ہیں۔ پوچھا گیا 2 قرات کا کیا مطلب ہے کہ اتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ جو کسی کے جنازے میں جاتا ہے اور پھر یعنی دفن تک شریک رہتا ہے تو اتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنے بڑے موقع ہیں نیکیاں کمانے کے، لیکن ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ تم بچے تم بھی جا کے جنازہ پڑھو، تو وہ دیکھیے ایک تو دل نرم ہوتا ہے، دوسرا میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا۔ دیکھیں نا، جو نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اسی کے لیے پھر خیر کے دروازے کھلتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور لوگ ہی سب کچھ آپ کے لیے کریں۔ کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ 2 طرفہ ہوتا ہے، کر بھلا ہو بھلا، آپ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک اور آسان نیک کام ہے، وہ ہے مسجد بنانا یا مسجد کی طرف جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اس کو مسجد سے محبت ہو۔ یہ محبت آپ اپنے بچوں کے، مردوں کے دلوں میں پیدا کریں کہ دیکھیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی ہر طرف، ایسے لوگ جن کو مسجدوں سے محبت ہے ان کے اوپر سایہ آ جائے۔ آپ کہتے ہیں نا، ہم بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ جاتے نہیں، مسجد نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں اس کا اجر و ثواب نہیں پتا۔ اگر ثواب پتا ہو اور اس پر ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ نیکی کے کام دوڑ دوڑ کے نہ کرے۔ پھر اسی طرح مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، چاہے وہ جائیں چاہے وہ واپس آئیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو جنت کمانے کے لیے مسجدوں کو بنانا، آباد کرنا اور ان کی خوبصورتی اور ان کی صفائی اور ان چیزوں کا انتظام، اور مسجدوں کی اصل آبادی جو ہے وہ ان میں نماز پڑھنے سے ہوتی، تو گھر کے مردوں کو مسجد جانے کے لیے انکریج کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ فرض روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے اور نفل روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے۔ جس کو ہمت، توفیق ہو، صحت ہو، اسے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کے فاصلے پہ دور کر، اتنا دور کر دے گا اللہ تعالیٰ آگ کو اس سے، یعنی آگ اس کے چہرے کو نہیں لگ سکے گی۔ اللہ کی خاطر روزہ رکھنا۔ پھر اسی طرح ہر مہینے کے 3 روزے ساری عمر کے روزوں کے برابر اجر ہے۔ ہر مہینے 3 روزے انسان رکھ لے، اور یہ 3 روزے خاص طور پر 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں جو ہوتی ہیں
ان میں رکھنا زیادہ اجر کی بات ہے۔ پھر عرفہ کے دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور نیک عمل ہے صدقہ خیرات کرنا۔ صدقہ خیرات جو ہے، ایک چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی، اور اللہ کی راہ میں کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کی، اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ابھی مسجد بنانے کی بات تھی، یا کوئی عمرے حج پہ جا رہا ہے اس کو دینا، یا پھر کوئی مدرسہ بنوانا، مدرسے میں تعلیم کا انتظام کرنا، جو بچے آ رہے ہیں ان کی کتابوں کا انتظام کرنا، یا پھر ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا، یہ سب فی سبیل اللہ میں صدقہ خیرات ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرنے سے، یعنی 2 چیزیں، مثلا پانی کی 2 بوتلیں، کپڑے کے 2 جوڑے، اس طرح کر کے 2 چیزیں خرچ کرنے سے ثواب کتنا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا، اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ یعنی کتنی اجر و ثواب کی بات ہے کہ انسان دنیا میں اس کے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک ہم رکھ لیتے ہیں، ایک دے دیتے ہیں، تو اپنا دوسرے کا کچھ بنا نہ اپنا کچھ بنا۔ تو اس میں مثلا صرف قمیص دینے کی بجائے، یا کہ صرف شلوار دینے کی بجائے قمیص شلوار کا جوڑا بنا کے دیں، یا ایک بکری، مثلا ایک تو نر بکری ایک مادہ بکری ہے، تو ایک بکری دینے کی بجائے 2 بکریاں دیں، 2 مرغیاں دیں، ایک مرغا ایک مرغی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ اور زیادہ ان کے آگے چیزیں بڑھتی جائیں گی اور ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر ایک جوڑا بکری کا دیں گے تو ان کے بچے پیدا ہوں گے، تو ان کے غریبوں کا کچھ بن جائے گا۔ لیکن دیتے ہوئے احسان نہیں جتانا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ دیتے ہوئے دائیں ہاتھ سے بندہ دے تو بائیں کو پتہ نہ ہو، چھپا کے دینا چاہیے، صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ یا اللہ میں نے تیرے لیے دیا ہے، مجھے کسی انسان سے کچھ نہیں لینا دینا، میں نے صرف تجھ سے اس کا اجر لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے خزانے کتنے بڑے، پھر جو اجر وہ دے گا وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور جب سے زمین و آسمان بنے وہ خرچ کر رہا ہے، اور اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی، وہ دے سکتا ہے۔ پھر ایک اور عمل یہ ہے، ہر وقت ذکر کرنا، اللہ کا ذکر اذکار کرنا۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کے کرنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنے آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کے لیے اپنے خزانے بھر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پڑھیے سب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاباش۔ پھر اسی طرح جنت کا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے اور الحمدللہ پڑھنے سے زمین اور آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، زبان تو خالی ہے نا، تو آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ کیا مشکل ہے کوئی مشکل؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابری کیوں نہ ہو۔ پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح جو بندہ 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھے دن میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔
100 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां मिटा दी जाएंगी, वो सारा दिन शैतान से महफूज रहेगा, कोई शख्स उससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा। हाँ, जो इससे भी ज्यादा इसको पढ़े उसका अमल और ज्यादा है। फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें मिलती, और जुमे के दिन खास तौर पर ज्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाता है, शैतान से महफूज हो जाता है। फिर रात को सोते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। आपकी इंशाल्लाह सेहत अच्छी रहेगी, ताकत रहेगी, थकावट दिन भर की उतर जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी। रात को जब आंख खुले तो उस वक्त भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने से जन्नत में दाखिला मिलता है। फिर इसी तरह अजान के बाद दुआ करने से दुआ कबूल होती है। खाना खाकर दुआ करे इंसान तो भी बंदे के गुनाह माफ होते हैं। तो हमें जिक्र करना चाहिए। ये एक छोटा सा कार्ड है जिक्र इलाही, इसमें मुख्तलिफ जिक्र ये जो मैंने आपको बताए हैं ये लिखे हुए हैं, और ये भी बताया है कि मसलन 1 मिनट में आप कितनी दफा पढ़ सकते हैं। तो बाजू का ऐसा होता है ना, हाथ बंधे भी होता नहीं गिन सकते, लेकिन आप टाइम देख सकते हैं, अच्छा 5 मिनट हो गए, इसका मतलब मेरा 100 पूरा हो गया। फिर अगर कोई बीमार है तो पूछते हैं लोग बीमार है क्या पढ़े, तो उसके लिए ये आयात शिफा है कुरान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बीमारी के नुस्खे बताए हैं। फिर गुनाह जो होते हैं ना वो हमारे कामों में रुकावट डाल देते हैं, तो गुनाहों की माफी के लिए ये इस्तगफार का कार्ड है। फिर इसी तरह हमें कभी खौफ आता है, परेशानियां रहती हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा, पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, तो ये रात भर हिफाजत के लिए, दुश्मनों वगैरह से, हर किस्म के शर से बचने के लिए, दुश्मन के शर से बचने के लिए ये कार्ड है हिफाजत की दुआओं का। तो ये इसमें से देख के पढ़ लें, अपने बैग में भी रख लें, जहां मौका मिले अपना पढ़ लें। इसी तरह कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है, दिल परेशान रहता है हर वक्त, तो उनको तस्बीहात बहुत पढ़नी चाहिए। तो ये कार्ड अगर आपके पास हो तो हर रोज बैठ के ये तस्बीहात पढ़ लें, इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर इसी तरह एक कहानियों की किताब है हुस्न अंजाम। ये कुछ लोगों के जिंदगी के आखिरी लम्हात के बारे में लिखा हुआ है कि उनकी मौत कैसे आई, अच्छे लोगों की मौत कैसे आई या वैसे किस तरह आई। इससे बड़ा सबक मिलता है। ये अगर किताब आपके पास हो तो आप अपने बच्चों को भी या बुजुर्गों को पढ़ के भी सुना सकते हैं, और उससे उनकी आखिरत की तैयारी में आसानी होगी। फिर सदका खैरात के कितने फायदे हैं, ये किताब उसके बारे में है। इंसान जब इल्म हासिल करता है तो उसको शौक आता है कि मैं और भी काम करूं। जब इल्म नहीं होता ना तो मोटिवेशन नहीं होती। इसी तरह सोने जागने के आदाब हैं कि सोते वक्त क्या पढ़े, रात को क्या क्या काम करें। फिर हर तरह की दुआएं आपको मिल जाएगी इस किताब में, दुआ कीजिए के अंदर। वो आप अपनी औलाद के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए दुआएं करना चाहें। तो ये किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। इसके बाद इंशाल्लाह जब दर्स खत्म हो जाए तो अपने लिए भी लें और अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी की शादी हो उसको तोहफा दें, अपने बच्चों को दें। अब ये जो फी सबीलिल्लाह मैंने सदका कहा था ना, वो यही होता है कि किसी को एक अच्छी किताब खरीद के दें, सदके का सदका, और जब तक वो पढ़ेगा उसका अजर आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। फिर एक और आसान अमल है और वो है तिलावत कुरान। कुरान बरकत वाली किताब है, एक एक हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। हर रोज अपना कुछ हिस्सा मुकर्रर कर लें और उसको ना छोड़ें। फिर इसी तरह अगर आप अटक अटक के भी पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें, दुगना सवाब मिलेगा, और अटकना बंद भी कर देंगे क्योंकि जुबान में रवानी आ जाएगी। फिर तिलावत कुरान से सकीनत मिलती है, रहमत मिलती है। फिर सूरत अल बकरा अगर पढ़े तो शैतान से निजात का जरिया। कुछ लोगों को जिन जादू वगैरह की शिकायत हो जाती है तो घरों में सूरत अल बकरा पढ़ा करें। आपने फरमाया तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, क्योंकि शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरत अल बकरा की तिलावत की जाती है। फिर इसी तरह सूरत अल काफिरून पढ़ने से शिर्क से बरात लिखी जाती है। 10 बार सूरत अल इखलास पढ़ने से जन्नत में महल बनता है। हम जैसे यहाँ से घर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए, चुप करके बैठे नहीं, चुप करके नहीं बैठे, उंगलियों पे 10 दफा गिन के कुल हुवल्लाह पढ़ ले, बल्कि अपनी आदत ही बना ले कि जब गाड़ी में बैठे 10 दफा कुल हुवल्लाह पढ़ ले। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो अल्लाह अपनी रहमत से ढांप लेगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरह
ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ کو سب کچھ سمجھے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرے، اکیلے میں اللہ سے باتیں کیا کرے، اللہ کے سامنے رویا کرے، اللہ پر بھروسہ کیا کرے، اپنی ساری مشکلات اللہ کے سپرد کیا کرے۔ پھر ایک اور اچھا عمل یہ ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے پہ جنت ملتی ہے، شوہر کی بات مانے، شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے، اللہ یہ کہ کوئی وہ حرام کام کہے وہ اور بات ہے، لیکن جو جائز بات وہ کہتے ہیں ان کی بات سنیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ویسے بھی بیٹیاں مہمانی ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں، تو جب تک ہیں ان کو تانے نہ دیتے رہیں، ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان سے اچھا سلوک کرے۔ جو اچھا سلوک کرے گا ان سے، وہ آگ سے اوٹ بن جائیں گی، ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ پھر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یتیم کی کفالت کرے، اگر اپنا کوئی رشتہ دار یتیم ہے تو اس کا خرچہ اٹھا لے، اگر گھر میں رہتا ہے تو اس کی تعلیم کا اور تربیت کا انتظام کرے، دوسروں سے تنگیاں دور کرے، آسانیاں بانٹے، لوگوں کے لیے زندگیاں آسان کرے، کسی کا قرضہ چکا کے، کسی کے بچے کا بوجھ اٹھا کے، کسی بیمار کا علاج کروا کے۔ پھر مریض کی عادت کرنے سے 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے، یہ تو ہسپتال میں ہے، اس کو پتہ لینے جائیں۔ پھر اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سب کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں۔ پھر اخلاق اچھا کریں، ہر ایک سے اچھی طرح سلام کرنا، مسکرا کے پیش آنا، لڑائیاں نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کوئی مرنے کے بعد کہ فلاں شکر ہے جان چھوٹی، بڑی کپتی تھی، نہیں، بہت اچھا اخلاق ہو، یعنی لڑاکا نہ ہو انسان، بلکہ دوسروں کو معاف کر دے، آرام سے بات کرے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان روزہ رکھنے اور رات کو تہجد پڑھنے سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے، جنت میں گھر ملتا ہے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا جو اچھے اخلاق کے ساتھ ملے گا۔ مخلوق پر رحم کریں، یعنی کتا ہو، بلی ہو، کوئی جانور ہو، اس کو نہ ستائیں۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے، عاجزی اختیار کریں، چاہے آپ کو اللہ بہت بڑا رتبہ دے پھر بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کرے۔ پھر اسی طرح غصے کو کنٹرول میں کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، یعنی زبان سے کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں، سوچ سمجھ کے بات کریں۔ بعض اوقات ہم تھوڑی سی 2-4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو ہمیں سب میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا ایسا اور فلانا ایسا، جبکہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی سے ملیں، ہاتھ ملائیں تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، سلام شروع میں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لوگوں سے مطلب کے لیے دوستی نہ کریں، اللہ کی خاطر دوستی کریں، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ ہے۔ بچوں میں انصاف کریں، جائیداد جو ہے اس کو انصاف سے تقسیم کریں، بیٹیوں کو اس سے محروم نہ رکھیں۔ بیٹوں نے ہمیں جہنم سے نہیں بچانا۔ کوئی شخص ساری زندگی بھی نیک عمل کرے لیکن اگر وہ وراثت کی تقسیم میں ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی۔ پھر اسی طرح کوئی تکلیف دکھ ہو تو اس پر صبر کرے، اور پھر جو بھی نیکی کو کوئی موقع ہاتھ آئے، چاہے وہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہی ہٹانا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہو، تھوڑا عمل ہو لیکن اس کو مسلسل کرے، تو یہ ساری نیکیاں کل آپ کے نامہ اعمال میں قبر میں آپ کے ساتھ ہوں گی، جہاں نہ آپ کے بچے ساتھ ہوں گے اور نہ ہی آپ کے رشتے دار ساتھ ہوں گے۔ اکیلے جانا ہے، سب نے جانا ہے نا۔ ہم نے قبرستان دیکھتے ہیں تو خیال نہیں آتا کہ کسی دن ہماری بھی ایسی قبر بنی ہوئی ہوگی اور پتہ نہیں اندر کیا گزرے گی۔ اس قبر کے لیے تیاری کریں، اور کسی نے وہاں نہیں آنا، خود ہی جانا ہے، اکیلے جانا ہے۔ قبر کیڑوں کا گھر ہے، قبر اندھیرے کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، وہاں اعمال سے رونقیں ہوں گی، نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کسی کو بھی تکلیف، پریشانی اور دکھ دینے والے نہ ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں، کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم رحیم یاد خان سے اس وقت آئے ہیں اور ہم نے واپس بھی جانا ہے، کچھ اور کام بھی ہے، تو میں ایک ایک سے تو مل نہیں سکتی، مجھے یہاں سے پھر فوراً نکلنا ہوگا۔ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے، جو آپ کے دل میں بات ہے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، اب آپ کا ٹائم ہے، ٹھیک؟ لیکن جب میں نکلنے لگوں تو مجھے راستے میں نہیں روکنا۔ وعلیکم السلام، جائز نہیں ہے، نہ وہ نہیں جائز،
ہاں جی، گھر کی جائیداد میں بھی ہوتا ہے، فصلوں میں بھی ہوتا ہے، کانٹا زیور اس میں بھی ہوتا ہے، میت جو کچھ چھوڑ کے جاتی ہے اس سب میں ساری اولاد کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اس کو جیسے قرآن نے بتایا ہے جتنا حصہ، یعنی ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا تو اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا چاہیے. جی، اور کوئی بات پوچھیے. ہاں جی، ہاں جی فرمائی. میرے باپ میرے بھائی میرا حق ہے یا نہیں؟ جائیداد باپ کی تھی نا، اس میں آپ کا حق ہے. اب اگر بھائی اس میں کام کرتے ہیں تو وہ اپنے حصے کا حق لے سکتے ہیں، آپ کا نہیں لے سکتے. نہیں، باپ زندہ ہے، حیات ہے، بہت ہو گئے نا، تو اس کے بعد آپ کو حصہ ملا ہے. نام تو میرے ہے، مائی تو میرے بھائی ہے، لیکن اس میں سے آدھا یا کچھ حصہ آپ کو نہیں دیتے. بالکل بنتا ہے، بالکل، چاہے وہ کمائی کرتے نہیں تو وہ اس کمائی کا آدھا حصہ لے لیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح باہر والے نو دئی دا کام کرن واسطے، اسی طرح وہ بھی لے لیں. جی، بھائیوں کی کمائی کی ہے جائیداد. اچھا، یعنی باپ نے خود نہیں کمائی تھی، بھائیوں نے باپ کو دی تھی، دے دی تھی. ہاں تو وہ پھر باپ کی ہو گئی نا، تو پھر جب وہ تقسیم ہوگی تو اس میں حصہ آئے گا کیونکہ وہ باپ کی ہو گئی تھی. دینا چاہیے یا نہیں؟ لے لیں، کیونکہ آپ کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے کما کے کہا تھا باپ کو یہ آپ کا ہے، یہ کہا تھا نا، تو باپ کو دے دیا. اب جب باپ فوت ہوا تو پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگی. ٹھیک، اوکے. اور کوئی؟ جی آپ فرمائیے. ہاں جی، جی جیسے پیریڈز میں روزے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو رکھنا فرض ہے، ان کا فدیہ نہیں ہوتا. فدیہ ہوتا ہے بوڑھے آدمی کا جو کبھی بھی رکھ نہ سکے اب، یا ایسا بیمار کہ جو ٹھیک ہی نہ ہو تو اس کا فدیہ ہوتا ہے، اور وہ گندم وغیرہ سے ہو جاتا ہے. جی جی، گندم وغیرہ سے ایک مسکین کے کھانے کا ہو جاتا ہے. جی، یعنی سال بعد آپ رکھیں گے تو اگلا سال شروع ہو گیا. جی، اگر اس کی ہمت طاقت ہے تو رکھ لے. جی، بات کرنی پڑتی تو اس میں بالکل گھور کے نہ دیکھیں، ذرا سی اپنی نظر جو ہے نا اس کا فوکس مرد کا چہرہ نہ ہو. ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہو، لیکن یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا گیا کہ ٹکٹکی لگا کے نہ دیکھو، وہ دیکھے نہ، بار بار نہ دیکھے. جی، تاکہ دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے. تو وہ حساب کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر لے، نہیں پرانی قیمت کے مطابق. عورتوں کے سامنے عورت کا سطر کیا ہے؟ نہیں، سطر ایک ہوتا ہے حجاب جو مردوں سے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سطر جو عورت کا عورت کے سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو عورت کا سطر جو ہے وہ بھی ناف سے لے کر ادھر گھٹنوں تک ہے، لیکن یہ کہ جیسے دودھ پلانے کے لیے اگر تھوڑا بہت جسم ننگا ہوگا تو کوئی بات، مگر بلا وجہ بازوؤں کے بغیر قمیض سلیو لیس نہیں پہننی چاہیے کیونکہ حیا کے منافی ہے. حدیث میں ذکر ہے استخارے کا، کارڈ بھی موجود ہے، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.